بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ حضرات کو یہ گزارش کریں گے، اگر اللہ نہ کرے گھر میں کوئی لڑائی فتنہ فساد ہو جائے تو اس کو ہمیں کیسے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ کیا ہر لڑائی کا حل جو ہے وہ میاں بیوی کا آپس میں طلاق ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی شریعت نے حل بتایا ہے؟ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے یہ آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو ہے وہ جب آپ کی شادی ہونی ہوتی ہو، جو احباب ابھی غیر شادی شدہ ہیں، یہ پیغام ان کے لیے ہے، اور شادی شدہ حضرات کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ جن احباب کی، جن بھائیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ فرمایا لوگوں، دنیا ساری کی ساری قابل نفع ہے، لیکن فرمایا سب سے بہترین نفع والی چیز وہ نیک عورت ہے۔ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ جس کو اچھی بیوی مل گئی اس کو دنیا میں اس نے جنت دیکھ لی ہے، اگر بیوی اچھی نہیں ملی تو اس نے دنیا میں ہی جہنم دیکھ لی ہے۔ تو سامعین محترم، ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ جب کسی صاحب کی ابھی شادی ہونی ہو تو کم از کم شادی سے پہلے ایک ہفتہ جو ہے وہ کسی اچھے عالم دین سے جا کر وہ شادی کے مسائل اور شادی کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کو ہمیں کیسے حل کرنا چاہیے اور شرعی طور پر اس کی کیا رہنمائی ہونی چاہیے، وہ کسی اچھے عالم دین سے سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، جب میاں بیوی کی اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو ہمارے ہاں آج 80 سے 90% 90% ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، لڑائی کا جو غصہ ہے وہ طلاق پہ جا کر نکالتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی چھوٹا موٹا معاملہ آیا، ایک دوست جو ہے وہ یہاں تک طلاق دے بیٹھا تو ایک وائف سے کہا کہ جوس بناؤ، اس نے جوس نہیں بنا، کہا تھا طلاق 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 طلاق۔ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب روئے زمین پر طلاق ہوتی ہے تو فرمایا عرش بھی رب کا ہل اٹھتا ہے، کام اٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کا حل طلاق نہیں ہوتی۔ آج ہم آپ کو عرض کریں گے کہ جب لڑائی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 5واں سپارہ ہے، سورۃ النساء ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن۔ فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جو تم سے جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا ڈر ہو، تم سب سے پہلے ان کو سمجھاؤ۔ فعظوہن، واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ اچھے انداز میں۔ اور ظاہر ہے وہ بندہ زیادہ سے سمجھائے گا کہ جو دین سے وابستہ ہوگا۔ جو بیچارہ خود ہی دین سے کھورا ہے، دین اس کے پاس بالکل ہی نہیں ہے، وہ کیسے بیوی کو اچھی جو ہے وہ نصیحتیں کر سکتے ہیں، صحیح معنی میں سمجھا سکتے ہیں۔ نمبر 2، فرمایا سب سے پہلے اسٹیپ کیا ہے؟ سمجھانا ہے، بار بار سمجھانا ہے۔ سمجھایا، ایک بار سمجھایا، 2 بار سمجھایا، پھر سمجھایا، پھر جو ہے وہ بیوی نہیں سنبھلی اور بیوی جو ہے وہ سیدھی راہ پر نہیں آئی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو شریعت کہتی ہے دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ فعظوہن واہجروہن فی المضاجع۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے بستر الگ کر لیجیے، الگ روم میں سو جائیے، اور الگ اگر روم ایک ہی ہے الگ بستر پر سو جائیے، تاکہ بیوی کو یہ ڈانٹ ڈپٹ ہو اور تھوڑا احساس ہو کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض ہیں، وہ الگ سو گئے ہیں۔ تو اس صورت میں شریعت کہتی ہے اپنے بستر الگ کیجیے تاکہ جو ہے تمہارے معاملات کچھ حل ہو سکے۔ اب تیسرا یہ ہے، فرمایا کہ اگر سمجھایا تب بھی نہیں سمجھی، بستر الگ کیا تب بھی نہیں سمجھی، تیسرا سٹیپ اللہ نے خود بیان فرمایا وَاضْرِبُوهُنْ، ان کو ہلکی مار مارو، ان کو ڈنڈے اٹھا کر نہیں مارنا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ جیسے آپ کو غیرت آتی ہے اگر آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم کرے، یقیناً آپ برداشت نہیں کرتے کہ میری بہن کو فلاں نے کیوں مارا ہے، میری بیٹی کو فلاں نے کیوں مارا ہے۔ جیسے آپ برداشت نہیں کرتے، یقیناً جو آپ کے پاس بیوی کی صورت میں عورت موجود ہے وہ بھی کسی کی بیٹی بھی ہے، کسی کی بہن بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، شرعی طور پر بھی ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ظلم کریں۔ اگر بیوی کو مارنا بھی ہو تو بالکل ہلکی سی مار مارنی ہے، اور ایک جسم کے ایک حصے پر نہیں مارنی بلکہ مختلف حصے پر ماریں، تاکہ جو ہے ان کو جسم پر کوئی ایسا زخم وغیرہ نہ بن سکے۔ اب یہ 3 سٹیپ اٹھائے، پھر بھی بیوی نہیں سمجھ رہی، تو اس کا حل کیا ہے کہ طلاق دے دیں؟ اس کا حل یہ بھی نہیں ہے۔ اگر طلاق دینی ہے تو شریعت کہتی ہے جب عورت پاک دینوں میں ہو، جب عورت ایام مخصوصہ سے پاک ہو جائے تو اس کے بعد آپ 1 طلاق دے دیں۔ 3 طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 1 طلاق دے دیں۔
اگر بیوی سمجھنے والی ہوئی، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہوئی تو ایک طلاق سے سمجھ جائے گی. اگر وہ نہیں سمجھنے والی تو پھر آپ چاہے 10 طلاقیں دیں، اس کو نہیں سمجھے گی. تو آپ جب ایک طلاق دیں گے تو آپ کے پاس 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا. اس میں ایک طلاق دینے کی صورت میں نہ تو حلالے کی ضرورت ہوگی، اور اگر عدت کے اندر اندر آپ بیوی سے رجوع کریں گے تو پھر نکاح کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے احسن انداز میں ہمیں یہ احکامات ارشاد فرمائے ہیں. ہماری زندگیاں جنت بن سکتے ہیں. یقین فرمائیے اگر ہم قرآن کریم کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے فرامین پر ہم عمل کریں تو یہ دنیا میں بھی ہمیں سکھ کی زندگی مل سکے اور آخرت میں بھی ہم اچھی لائف جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ایک اچھی زندگی مل سکے تو پھر اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. فرمایا کہ جن لوگوں نے عمل اچھے کی، وہ مرد ہو یا عورت، فرمایا ہم ان کی زندگیاں خوشحال کر دیتے ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں ان کی زندگیاں تنگ کر دی جاتی ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آباد اور شاد رہیں تو ہمیں دینی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، اور دین کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کر کے ہم دنیا بھی اپنی سنوار سکتے ہیں، آخرت بھی سنوار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی تعلیمات پر، دین کے احکامات پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.